خیبر کے میدان میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اہل خیبر میں سے کسی شخص کا ایک سیاہ فام غلام حاضر ہوا. اس کے پاس اپنے مالک کی بکریاں بھی تھیں، وہ اپنے مالک کی بکریاں چرایا کرتا تھا. جب اہل خیبر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے تو اس نے وہاں لوگوں سے یہ پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ ہلچل کیسی ہے، تم لوگ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو، یہ جنگ کی تیاریاں کیسی ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ ہم اس شخص سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول ہے. اس حبشی غلام نے یہ کلام یہودیوں سے سنا تو اس کا دل نہ جانے کس طرح حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی طرف مائل ہو گیا. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دوں، لیکن جاؤں کس طرح؟ یہاں تو قلعے پر یہودیوں کا پہرا ہے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اگر میں جاؤں گا تو اسلامی لشکر میں پہنچنے سے پہلے مار دیا جاؤں گا. کہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ حبشی غلام موقع نکال کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گیا. اس کے پاس اپنے یہودی مالک کی بکریاں بھی تھیں. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے گفتگو کی اور کہنے لگا کہ آپ کیا کہتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اگر یہ گواہی دو کہ تم اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ اگر تم کسی اور کی عبادت نہ کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس غلام نے پوچھا اگر میں یہ گواہی دے دوں اور اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آیا تو تجھے جنت ملے گی. روایت میں آیا وہ غلام مسلمان ہو گیا اور عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول، میں ایسا شخص ہوں کہ جس کی رنگت سیاہ ہے، میں ایسا شخص ہوں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، میں ایسا شخص ہوں کہ جو غلام ہوں اور میرے جسم سے بو اٹھ رہی ہے، میرے پاس کوئی مال بھی نہیں. اگر میں ان یہودیوں سے جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ عرض کی کہ میرے پاس دنیاوی ظاہری مال و اسباب تو کچھ بھی نہیں، اگر یہودیوں سے جنگ میں مارا جاتا ہوں تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ضرور ملے گی. جس شخص کو اللہ نے ابھی نیا ایمان عطا کیا ہے اس کا بھی یہ یقین ہے کہ اس زبان اقدس سے اگر ادا ہو گیا تو رب جنت ضرور عطا فرمائے گا. جنت تو ہے ہی نہیں کی. وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے جنت کی ضمانت سن کر پھر وہ میدان جہاد کی طرف جانے لگے تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بکریوں کا میں کیا کروں جو بکریاں میں وہاں سے یہاں لے آیا ہوں؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں ان کافروں کے لشکر کے سامنے لے کر جاؤ اور کنکریاں مار کر اس لشکر کی طرف بھگا دو. اللہ تبارک و تعالی تیری امانت تیری طرف سے ادا فرما دے گا. اس نے ایسا ہی کیا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس امانت داری کا ذکر سن کر اور اس کی اس گفتگو کو سن کر آپ بڑے خوش ہوئے. جیسے ہی اس شخص نے ان بکریوں کو میدان میں لے جا کر کنکریاں ماری تو ان میں سے ہر بکری اپنے مالک کی طرف جانے لگی. اتنی تیزی سے یہ بکریاں جا رہی تھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر بکری کے لیے ایک الگ چرواہا ہے جو اسے اپنے مالک کے پاس لے کر جا رہا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس کے کہی ہوئی بات کی یہ برکت تھی کہ کنکریوں سے وہ بکریاں اپنے اپنے مالکوں تک پہنچ گئیں. پھر یہ غلام جو اب صحابی رسول ہیں یہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، یہودیوں سے جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران انہیں ایک تیر لگتا ہے اور اس تیر کے زخم کی وجہ سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. مسلمان ہو گئے تھے لیکن ایک سجدہ کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی، ایک بار اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا موقع بھی نہیں ملا تھا.
بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی جان دے دی۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اٹھا کر میرے خیمے میں لے کر آؤ۔ یہ تو وہ دامن رحمت ہے جس میں ہر کسی کو چھپنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے۔ کیسا ہی گناہ گار ہو، کیسا ہی خطا کار ہو، بس اس دامن رحمت میں پناہ مانگنے کے لیے آ جائے تو یہاں ہر کسی کو پناہ مل جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا انہیں اٹھا کر میرے خیمے میں لے کر آؤ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں انہیں لایا گیا تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا چہرہ دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، لقد حسن اللہ وجہک، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ میرا چہرہ خوبصورت نہیں، اب حضور فرماتے ہیں اللہ نے تیرا چہرہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَطَيَّبَ رِيحَكَ، اور تو اپنی بو کو لے کر پریشان تھا، اللہ نے تیری بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ وَكَثَّرَ مَالَكَ، اور تو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اللہ نے تیرا مال بھی بڑھا دیا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ارشاد فرمانے لگے، میں نے دو حوروں کو دیکھا کہ جو اس کے چہرے پر لگی ہوئی گرد و غبار کو جھاڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ اس شخص کا چہرہ خاک آلود کرے کہ جس نے تیرے چہرے کو غبار آلود کیا ہے، اور وہ حوریں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ اس شخص کو ہلاک کرے جس نے تجھے شہید کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر کوئی اپنی جان نچھاور کر دے، زندگی کیسی ہی گزری ہو، زندگی میں جو کچھ ہوا ہو، اگر خاتمہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر ہو جائے تو پھر رب العالمین اسے اس بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے کہ جس بلندیوں کا تصور تک کرنا محال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جھولیوں میں جو غلامان در کی ہے،